بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس درود کے فوائد سن لیجئے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، روز محشر میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نمبر 2، زندگی میں اور روز محشر میں چہرہ مسخ اور سیاہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، فرشتے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت آسانی ہوگی۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی روحانی بصیرت ملے گی۔ نمبر 5، اللہ کریم اس کی نظروں سے غیبی پردے ہٹا دیں گے۔ نمبر 6، کشف کی صلاحیتیں عطا ہوں گی۔ نمبر 7، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا زندہ رہے گا۔ نمبر 8، دنیا والوں کی نظروں میں بلند مقام پائے گا۔ نمبر 9، اس کی نظریں وہ روحانی مناظر دیکھیں گے جو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکیں گے۔ نمبر 10، اور اسے وہ روحانی مقام ملے گا جو کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ خصوصی روحانی بصیرت عطا فرمائے گا۔ نمبر 12، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں ہٹا کر اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ نمبر 13، اللہ جل شانہ اسے اپنے خاص بندوں کا مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 14، اس درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ وہ جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا۔ نمبر 15، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر کے اسے صحت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 16، اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 17، اللہ اسے دنیا والوں کی نظروں میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 18، اللہ جل شانہ اسے ایک ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو بڑے بڑے اولیاء اکرام طلب کرتے آئے ہیں۔ حوالہ کتاب اور یہ مجموعہ وظائف۔ ناظرین، وہ درود شریف کون سا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا ہے، آئے جان لیتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے وہ درود شریف یہ ہے، آپ کا اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ناظرین، اس درود پاک کو آپ کو ہر جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک وہ عبادت ہے جو مقبول ترین ہے اور ہر درود پاک کی اپنی فضیلت ہے۔ درود پاک تو ایک گلاب کے پھول کی مانند ہے، اس کے ہر پتی سے خوشبو مہکتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ واقعہ سن کر آپ اپنا دل روشن کریں۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں، کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ رحمت کے ملائکہ میں سے ہوں۔ اس پر میں نے سوال کیا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ تو فرمایا کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ فرمایا، ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیگر فرشتوں سے ملاقات کی سعادت پانے کے بعد عرض کیا، میں حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے۔ فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائے۔ فرمایا، رسول اکرم نور المجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ یہ عاشقان رسول، اس واقعے سے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں اور بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی روح نکلتے وقت بھی آسانی ہوگی۔ اگر درود پاک کی برکت سے موت کے وقت روح کے جسم سے جدا ہونے میں نرمی اور آسانی نصیب ہو جائے تو یقین جانیں یہ بہت ہی سستا سودا ہے، اسے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، مزید اسلامی واقعات، درود پاک کے مشاہدات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔